رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا۔ آج کی نشست میں ہم مختصر طور پر معراج کا سفر سنیں گے اور اس کے جو نتائج ہیں اس پر ہم کچھ غور کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اعلان نبوت فرمایا، ظاہر ہے کہ مسلسل تکلیفیں، مشقتیں، اذیتیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت کرنی پڑیں، لیکن پھر بھی ظاہری اسباب میں ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر کے دکھ سہ کر آتے تھے اور گھر پر تشریف لاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جانثار غمخوار زوج مطہرہ تھی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تسلی دیتی تھیں، بہت زیادہ ڈھارس بناتی تھیں اور حضور کو بہت حوصلہ دیتی تھیں۔ تو وہ ایک ظاہری اسباب کے اندر ایک ذریعہ تھا کہ سارے دکھ غلط ہو جاتے، غم ختم ہو جاتے تھے۔ اسی طرح ہر موقع پر ابو طالب نے بھی ساتھ دیا۔ سن 5 نبوی یا بعض نے کہا ہے سن 8 نبوی میں ایسا ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا اور ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ظاہر ہے یہ بہت ہی کٹھن حالات تھے، دونوں جو ایک دل کو تسلی دینے والے تھے اور جو ہر قدم پر ساتھ دینے والے تھے وہ دنیا سے چلے گئے، تو ظاہر ہے یہ غم کی گھڑیاں تھیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ پھر تیسری بات یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے سفر طائف پر اور 80 میل کا طویل سفر فرمایا، اور اس امید پر کہ شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں، شاید ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات بیٹھ جائے، شاید ان میں کوئی ایک راہ ہدایت کا راہی بن جائے۔ وہاں تشریف لے گئے، وہاں پھر ایک نیا موڑ تھا اور ایک نئی مصیبت سامنے تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے برداشت کیا۔ وہاں پر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، باتیں کی گئیں، سیٹیاں بجائی گئیں، آوازیں کسی گئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ ہنسی خوشی برداشت کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یوں درخواست کی، یا رب المستضعفین، اے کمزوروں کے رب، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے ان ساری چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہر دکھ کے بعد سکھ ہوتا ہے، ہر آزمائش کے بعد راحت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری تکالیف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرماتے، اور بعضوں نے کہا کہ بیت اللہ شریف میں آرام فرماتے، کہ فرشتے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا، اور یہ فرشتے چھت کی طرف سے آئے تھے تاکہ شروع سے ہی ایک اندازہ ہو جائے کہ ایک خلاف واقعہ کوئی اہم بات ہونے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے اٹھایا اور بیت اللہ شریف میں لایا گیا، چاہے زمزم کے کنویں پہ لا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بٹھایا گیا، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چیرا گیا اور دل کو نکالا گیا۔ آقا پاک فرماتے ہیں کہ میرا دل نکالا جا رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا، اور جب دل کو نکال کے باہر رکھا گیا تو میرے سامنے ساری بات تھی، اس دل کو پھر چیرا گیا اور اس سے کچھ چیزوں کو نکال کر پھینک دیا گیا، اور اس کی جگہ اس دل کو زمزم سے دھویا گیا، اور پھر اس میں علم و حکمت کو اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو اور جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا ان ساری چیزوں کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں بھر دیا گیا، اور پھر اس دل کو اپنی جگہ پہ رکھ کے سی دیا گیا۔ یہ دوسرا واقعہ تھا شق صدر کا، یعنی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اس طرح دھویا گیا اور چیرا گیا، یہ دوسرا واقعہ تھا۔ اس کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے، اور یہ سفر ہوا ہے براق پر۔ یہ براق ایک سواری ہے، درازگوش سے کچھ بڑی ہے اور خچر سے کچھ چھوٹی ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سواری آئی تھی تو اتنی تیز رفتار تھی، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ اور یہاں سے جو پھر سفر شروع ہوا، ابتداءً حضرت جبریل علیہ السلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہوئے، لیکن
پھر آگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سواری پر سوار تھے اور جبریل علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ کر آگے چل رہے. اب اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں اس سواری کی اتنی اسپیڈ تھی اس سے کہیں زیادہ جبریل علیہ السلام کی بھی اسپیڈ تھی. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لایا گیا اور بیچ میں بہت سارے احوال جو برزخ کے احوال تھے وہ دکھائے گئے. مثلا کہیں دکھایا گیا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے ہی جسم کا گوشت نوچ کر کھا رہے ہیں. کہیں پر دکھایا گیا کہ کوئی شخص اس کے سر پہ زور سے پتھر مارا جا رہا ہے. خیر برزخ کے بہت سارے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھولے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے احوال دکھائے گئے. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پھر بیت المقدس. یہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام جمع تھے اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان کہی گئی. میں انتظار میں تھا اور ظاہر ہے سبھی انتظار میں تھے کہ اب مصلی امامت پر کون آتا ہے. جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا. اب یہ بھی ایک سوال دل میں آ سکتا ہے کہ یہ کون سی نماز تھی. ظاہر ہے رات کا وقت ہے تو اس میں سچی بات یہ ہے کہ جو سارے انبیاء علیہ السلام بیت المقدس میں جمع ہوئے تھے اس وقت یہ نماز پڑھی گئی تحیت المسجد کی. ظاہر ہے اس وقت 5 نمازیں تو فرض ہوئی نہیں تھیں اور نفل نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے. تو یہاں جو نماز پڑھائی گئی اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نماز کی امامت کی وہ نماز بھی تحیت المسجد تھی. یہاں سارے انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی اور یوں آج امام الانبیاء ہونے کا عملی مظاہرہ بھی کرایا گیا. یہاں سے پھر سفر شروع ہوا آسمانوں کی طرف اور وہ سفر ہوا معراج کے ذریعے سے. اور اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے یہ سفر جسمانی سفر تھا روحانی سفر نہیں تھا کیونکہ روحانی معراج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا کرائی گئی ہے. یہ جسمانی معراج ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جسم اور روح کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی ہے. تو بیت المقدس سے آگے کا جو سفر ہوا وہ معراج کے ذریعے سے ہوا. ہم اس کو جدید زبان میں ایئر لفٹ کہہ سکتے ہیں اور ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ایک لفٹ تھی اور ایک سواری تھی اور ایک زینہ آپ ایک سیڑھی کہہ سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کا سفر شروع ہوتا ہے. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور آدم علیہ السلام جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا جاتا ہے تو کہتے ہیں مرحبا مرحبا خوش آمدید میرے نیک بیٹے کو. اور وہاں آدم علیہ السلام سے بات چیت کے بعد پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. یوں ہر آسمان پر مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوتی رہی اور ایک وقت آتا ہے اس کے بعد یہ جو معراج تھی اس کو بھی ایک جگہ پر ٹھہرا دیا گیا اور آگے پھر جو ایک سواری لائی گئی جو ایک زینہ لایا گیا اس کا نام ہے رف. وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے سفر شروع ہوا اور پھر ایک ایسی حد آئی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے معذرت کر لی کہ آقا اب اس سے آگے میری مجال نہیں ہے کہ میں قدم رکھ سکوں. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بلایا. کیسے بلایا کس طرح گئے ظاہر ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک راز ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچا اور وہاں اللہ تعالیٰ نے وہ تجلیات اور وہ انعامات دیے جو آج تک کسی کے حصے میں نہیں آئے. وہاں سے واپسی کا سفر ہوا اور اسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا. 50 نمازوں سے کم کر کے 5 نمازیں دی گئیں اور وعدہ کیا گیا کہ آپ کی امت نمازیں پڑھے گی 5 لیکن ان کو ثواب ملے گا 50 نمازوں کا. واپس تشریف لائے اور قرآن کہتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا
پاک ہے وہ ذات، وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں لے گیا۔ تو جو لے گیا ہے اس کی قدرت کو دیکھنا چاہیے، یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی گئے ہیں خود، نہیں، لے جانے والا اللہ وہ قدرت والا ہے۔ تو رات کا ایک مختصر ترین حصہ اس میں یہ سفر ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور اپنے دوستوں کو یہ سارے واقعات بتائے، تو ماننے والوں نے مانا، نہ ماننے والوں نے انکار کیا۔ لیکن اس موقع پر بھی سب سے پہلے جس شخص نے تصدیق کی وہ وہی ہیں جن کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبریل سے کہ جبریل جب میں جاؤں گا اور میں لوگوں کو یہ باتیں بتاؤں گا، ظاہر ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا آقا لوگ تو آپ کو جھٹلائیں گے لیکن صدیق اکبر آپ کی تصدیق کریں گے۔ تو ہمیں یہ ایک سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج تو ظاہر عرش سے بھی اوپر ہے، لیکن اس معراج کا جو تحفہ وہ نماز ہے۔ ایمان والے کی معراج یہی نماز ہے جو ہمیں معراج کی ہی رات تحفے میں دی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق